میں بہت غریب تھا۔ اسکول کی ٹیچر کہتی تھیں کہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ جائے کرو، میں فری میں پڑھا دوں گی۔ میں چلا جاتا اور ٹیچر مجھے پڑھا بھی دیتی اور مجھے سب سے آخر میں چھٹی دیتی۔ ایک دن چھٹی کے بعد ٹیچر نے مجھے کام سے بھیج دیا۔ واپس آیا تو بہت تیز بارش تھی۔ ٹیچر نے مجھے چائے پلائی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹیچر نے تو میرے ساتھ بہت تیز بارش ہو رہی تھی کہ سامنے کا منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویسے بھی رات کا اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا اور میں پریشانی کے عالم میں پوری طرح بارش میں بھیگتا ہوا بہت مشکل سے اپنی ٹیچر کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تیز بارش اور ہوا کے تھپیڑوں کی وجہ سے میرے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر پہنچنے کی بھی جلدی تھی کیونکہ گھر پر میری ماں اور ایک بیمار باپ تھا اور ہمارا گھر بارش سے پوری طرح ٹپکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی ٹیچر کو جا کر بتانا تھا کہ میں نے ان کا کام کر دیا ہے۔ ٹیچر کو کسی دوسری ٹیچر کے گھر کچھ کتابیں بھیجنی تھیں۔ واپسی پر ٹیچر کا گھر پہلے پڑتا تھا اور میرا گھر کافی دور تھا، اسی لیے میں بھیگتے ہوئے ٹیچر کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے اپنی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھیں اور میں بآسانی ان سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ وہ بھی اپنے سارے کام مجھ سے ہی کروایا کرتی تھیں۔ میں 15 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کر کے ٹیچر کے گھر پہنچا۔ میرا لباس پوری طرح بھیگ چکا تھا اور میرے ہونٹ ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری اتنی بری حالت دیکھی تو کہنے لگیں، احمد تھوڑی دیر کے لیے گھر میں اندر آ جاؤ اور جب بارش تھوڑی ہلکی ہو تو چلے جانا، موسم بہت خراب ہے، تمہارا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ ان کے لہجے میں میرے لیے ہمیشہ کی طرح بہت محبت تھی۔ میں نے ٹیچر کو یہ کہہ کر منع کیا کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگیں کہ انہیں پتہ ہے تم ٹیوشن پڑھنے آئے ہو، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم اتنی بارش میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلو گے تو میں ضرور ساری رات پریشان رہوں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کچھ دیر رک جاؤ، میں تمہیں گرم گرم چائے پلاتی ہوں، کچھ دیر ٹھہر کر چلے جانا۔ چائے کا نام سن کر میں رکنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی اچھی ہیں اور میرا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ میرا نام احمد تھا اور میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے باپ کو پچھلے کچھ عرصے سے دل کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور میری اماں اسی وجہ سے گھروں میں کام کر کے گزارا چلا رہی تھیں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے میرا تعلیمی سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اتنی مہنگائی میں کرایہ ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک جنرل اسٹور پر کام کرنے کے لیے گیا، لیکن پھر جب اماں کو کچھ اور گھروں کا کام مل گیا تو اماں نے زبردستی مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں صبح اسکول جاتا اور واپس آنے کے بعد جنرل اسٹور پہ بھی کام کرتا۔ بہت مشکل سے میری تعلیم چل رہی تھی کیونکہ میں اسکول بھی زیادہ توجہ سے نہیں پڑھ پاتا تھا اور درمیان میں آنے والے وقفے نے مجھے پڑھائی میں بہت کمزور کر دیا تھا۔ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا لیکن عمر میں 17 سال کا ہو رہا تھا اور کلاس کے تمام لڑکوں سے بڑا تھا، اس لیے بہت سے لڑکے تو میرا مذاق بھی بناتے کہ میں ابھی تک 9ویں جماعت میں ہی ہوں۔ احساس کمتری کا شکار ہو کر میں ٹھیک سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور اس لیے میں ٹیسٹ میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ میری ٹیچر نے میری اماں کو ملنے کے لیے بلایا اور میری کارکردگی کو سامنے رکھا تو اماں نے انہیں ہمارے حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا دوں گی اور پیسے بھی نہیں لوں گی۔ آپ کے بیٹے کا مستقبل کا سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ احمد پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائے۔ ان کی یہ بات سن کر تو اماں خوش ہی ہو گئی کیونکہ اماں چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں تاکہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے منع کر دیا جو کہ میں جنرل اسٹور پہ کام کرتا تھا۔ ٹیچر کہنے لگی کہ تم جنرل اسٹور کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی کے بعد میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔
اس طرح تمہارا حرج نہیں ہوگا۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور اگلے ہی دن سے میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنی اسکول ٹیچر کے گھر جانے لگا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری ٹیچر اکیلی رہتی ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے۔ کافی سارے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹیچر نے مجھے بہت محنت سے پڑھانا شروع کر دیا اور اگلے ہی ٹیسٹ میں نے بہت اچھے نمبر لیے۔ میری اماں میری پڑھائی کی طرف سے مطمئن ہو گئی۔ اب میں صبح اسکول جاتا، دوپہر میں کچھ وقت جنرل اسٹور پر بیٹھ جاتا اور پھر ٹیوشن جاتا، اور وہاں پر چھٹی سے پہلے ٹیچر کے کچھ چھوٹے موٹے کام نپٹا کر واپس گھر آ جاتا۔ سب سے آخر میں میری ہی چھٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ سب بچوں کے جانے کے بعد ہی ٹیچر مجھ سے اپنے گھر کا سودا، سبزی وغیرہ منگوانے کا کام کرواتی۔ میں بہت زیادہ تھک جایا کرتا تھا، لیکن گھر کے حالات نے وقت سے پہلے مجھے بہت ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، اور جب سے انہیں دل کا مرض ہوا تھا وہ مزدوری کرنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ ساتھ ہی انہیں بہت سی اور بیماریاں بھی لگ گئی تھیں، اور ان کی دواؤں کا خرچہ ہی بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اماں ایک ساتھ 8 گھروں میں کام کر رہی تھیں۔ میری ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں آ گئی تھیں۔ غریبی انسان کو عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے ماں باپ دونوں حالات سے مجبور تھے۔ میں ٹیچر کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ وہ ایک امیر عورت تھیں، ان کے گھر میں ہر قسم کی آسائش موجود تھی، اور اس وقت بھی اتنی ٹھنڈی بارش میں ان کے ڈرائنگ روم میں ہیٹر چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے، جبکہ ہم تو بنیادی ضروریات کے لیے بھی زندگی سے لڑ رہے تھے۔ ٹیچر کے پاس ہر قیمتی سے قیمتی چیز موجود تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ جب ٹیچر میرے لیے گرم گرم چائے لے کر آئیں، میں بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر میرے کہنے لگیں کہ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بس چائے پی کر اپنے گھر جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں کہ چلے جانا، تمہیں بہت جلدی ہے اپنے گھر جانے کی۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے آخر تک روک لیا کرتی تھی۔ سب بچوں کی چھٹی ہو جاتی، لیکن میں بیٹھا رہ جاتا، اور پھر وہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتی اور اس کے بعد مجھ سے اپنا کام کہتی۔ ان کے انداز میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ میں ان کی کسی بات کو انکار نہ کر پاتا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی ہوئی چائے ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں چائے پینے لگا۔ مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ گرم گرم چائے میرے اندر ایک سکون پہنچا رہی تھی۔ میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ ٹیچر اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے کچھ اور دیر رکنے پر مجبور کیا کہ بارش ابھی بہت تیز ہو رہی ہے۔ واقعی آج اچانک اتنی تیز بارش ہو گئی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگیں، اور مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے عجیب سی غنودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم تھوڑی دیر میرے کمرے میں سکون سے لیٹ جاؤ، جیسے ہی بارش کم ہوتی ہے تم چلے جانا۔ میرے ماں باپ کے پاس فون نہیں تھا کہ میں انہیں فون کر کے اطلاع دے دیتا۔ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے میسر تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ میں ان کی بات مان کر ان کے بیڈ روم میں چلا گیا، لیکن گیلے کپڑوں کی وجہ سے میں ان کے بستر پر نہیں لیٹنا چاہتا تھا۔ ٹیچر بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں آسانی سے ان کے بستر پر لیٹ سکتا ہوں۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ بستر گیلا ہونے کی فکر نہ کرو، تم آرام کر لو، میں بعد میں یہ سب صاف کر لوں گی۔ میرے لیے ایک پل بھی کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً ان کے بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں زور زور سے شور مچانے لگا تھا۔ میری آواز پر وہ کمرے میں آئی اور پیار سے کہنے لگی کہ احمد کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟
وہ کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بارش کے رکنے تک یہاں ٹھہرنے کا کہا تھا، لیکن اب بارش ختم ہو چکی ہے تو مجھے جانے دیں۔ لیکن انہوں نے جیسے میری بات سنی انسنی کر دی اور مجھے کمرے میں بند کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ میں ان کے پیچھے زور زور سے چیخنے لگا، لیکن جیسے انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں چلی آئی۔ میں بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگی۔ میں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، میں ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہتا تھا، مجھے بس اپنے گھر واپس جانا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، احمد تم رات سے بھوکے ہو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرتی ہوں، پھر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے باپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میری ماں بھی بیمار ہے، آپ مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اب سے تمہارا گھر یہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی اور ٹیچر مجھے دوبارہ کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے مجھ سے وہ کیا چاہتی تھی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رات بھر میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ پلٹ کر آئیں تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم رات کو ہی واپس گھر چلے گئے تھے، اور وہ واپس چلی گئی ہیں۔ ان کی بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جان گیا تھا کہ میری ماں مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ میں نے ان سے منت کی کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، مجھے یوں بند نہ رکھیں، آپ کو کیا ملے گا؟ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، بہت مشکل سے تم مجھے ملے ہو، میں نے بہت دن انتظار کیا ہے اور اب تم میرے ہاتھ آئے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تمہارے ماں باپ بھی رو دھو کر تمہیں صبر کر لیں گے، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گی اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ ٹیچر مجھے کیوں یہاں پر قید کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ان کے پاس ایک دن گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے پاس دوبارہ کھانا لے کر آئیں تو میں نے پھر ایک نوالا نہ کھایا۔ میں پچھلی رات سے بھوکا تھا۔ ان کو میری بہت زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ تم بھوکے کب تک رہو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے اور آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں ایک بہت غریب لڑکا ہوں اور میرے ماں باپ کا میں اکلوتا ہوں، میری ماں تو میری غیر موجودگی میں پاگل ہو جائے گی۔ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں۔ وہ میری بھوک ہڑتال سے پریشان تھی، وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئیں اور بہت محبت سے میرا چہرہ دیکھنے لگیں، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ٹیچر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں اور والد کے انتقال کے بعد انہیں اپنے والد کی جگہ سرکاری ملازمت مل گئی تھی۔ باپ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملازمت کی اور وہ گھر سنبھالنے لگی، اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے اپنی جوانی برباد کر دی، میں نے ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں کہیں کوئی کمی نہ رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو کبھی تکلیف نہ ہونے دی۔ ایک ایک کر کے میں نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی اور پھر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی سیٹل کروا دیا۔ بس ایک بھائی باقی رہ گیا تھا جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں خود 35 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے بھی شادی کر لی تھی اور ان دونوں کی شادیوں کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن سب بھائی بہن گھر میں جمع ہو گئے اور مجھ سے گھر کا حصہ مانگنے لگے، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جن بہن بھائیوں کو پروان چڑھانے میں میں نے اپنی جوانی ختم کر دی ہے، وہ بھائی بہن
ایک دن مجھ سے اس طرح کے بٹوارے کی بات کریں گے؟ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اگر میں یہ گھر بیچ دوں گی تو میں اور تمہارا چھوٹا بھائی کہاں جائیں گے؟ لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی. انہیں میری کوئی قربانی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. وہ صرف گھر کا حصہ چاہتے تھے. میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ابا کا گھر فروخت کر کے سب کو حصہ دے دیتی. میں نے وہ گھر فروخت کیا اور سب بہن بھائیوں کو حصہ دے دیا. میرے اور میرے چھوٹے بھائی کے حصے میں جو پیسے آئے اس سے میں نے یہ گھر خرید لیا. لیکن مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ میرے باپ کا گھر فروخت ہو گیا تھا اور میرے بھائی بہنوں نے اپنا سارا راستہ الگ الگ کر لیا. جن بہن بھائیوں کو دیکھ دیکھ کر میں جی رہی تھی وہ بہن بھائی مجھ سے پوری طرح الگ ہو گئے تھے. میں اپنے چھوٹے بھائی کو مل کر ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی. لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کینسر ہے. میں نے اپنے بھائی کے علاج پر اپنی ساری جمع پونجی ختم کر دی تھی. لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو مدد کے لیے کہا لیکن وہ سب تو بالکل ہی پرائے ہو گئے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بھائی زندگی کی بازی ہار گیا اور موت اس کا مقدر بنی. لیکن اس کی موت صرف اس کی ہی نہیں تھی بلکہ میری بھی موت تھی، کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. میں بھی مر جانا چاہتی تھی لیکن ابھی میرا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے زندہ رہنا تھا. میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنی شروع کر دی اور اسکول کی نوکری کو بھی جاری رکھا. میرے لیے زندگی سوائے ایک اذیت کے کچھ نہیں تھی. میں 38 سال کی ہو گئی تھی. اب تک میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے لگائی تھی، لیکن اب میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو میرے اکیلے پن کو دور کرتا. اپنے بھائی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا. میں اپنے اندر ایک جنگ لڑی تھی کہ انہی دنوں تم اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے اور تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا بھائی زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا ہے. ٹیچر میرے پاس سے اٹھ کر گئی اور کمرے کی الماری سے ایک البم نکال کر لائیں اور اپنے چھوٹے بھائی کی تصویر مجھے دکھائی تو میں واقعی حیران رہ گیا. وہ تو ہو بہو میرے ہی جیسا تھا. وہ کہنے لگی کہ اس دن سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دوں. لیکن جب تم ٹیسٹ میں فیل ہوئے تو مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر تمہاری ماں نے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا تو یہ جان کر میرا دل ڈوب گیا کہ تم اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف سہ رہے ہو. مجھے ایسا لگا جیسے میرا بھائی دوبارہ سے کینسر میں مبتلا ہو گیا ہو. میں جب بھی تمہیں دیکھتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں تمام پریشانیوں سے نکال لوں. میرا دل یہی چاہتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہیں ساری خوشیاں دوں. تمہیں یاد ہوگا میں رات گئے تک تمہیں روک کر رکھتی تھی کیونکہ تم سے باتیں کر کے مجھے سکون حاصل ہوتا تھا. اپنے بھائی کو کھونے کے بعد جو خلا میرے اندر پیدا ہو گئی تھی تم سے ملنے کے بعد وہ خلا پر ہونے لگی. کئی دنوں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور کہیں نہ جانے دوں. میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو. مجھے تم میں اپنے بھائی کی شبیہ نظر آتی ہے. یہ کہہ کر ٹیچر رونے لگی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اپنوں کے رویوں نے انہیں پوری طرح مار دیا تھا. انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہیں اور ان کی اس حرکت سے میرے ماں باپ کس اذیت سے دوچار ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. میں ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن کی طرح ہی رکھوں گا اور روزانہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا. میں نے انہیں احساس دلانا چاہا کہ میرے ماں باپ میری گمشدگی پر کس قدر پریشان ہوں گے. وہ بھی میرے لیے اسی طرح دکھی ہوں گے جیسے آپ اپنے بھائی کے لیے ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. میں نے آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے ٹیچر کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ مجھے آزاد کر دیں. میں بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی رہوں گا. اچانک ہی ٹیچر زور زور سے رونے لگی. ان کے اندر ایک غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا. ٹیچر بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ان کے ساتھ رہوں گا نا, کبھی انہیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا, ان کے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح انہیں اکیلا تو نہیں کروں گا. بہت سے خدشات تھے جو ان کے دل میں امڑ رہے تھے.
میں نے انہیں پوری طرح یقین دلا دیا تھا کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ ٹیچر نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگی تھی۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کل پھر ان کے پاس آ جاؤں گا۔ ٹیچر نے بھیگتی آنکھوں سے مجھے الوداع کیا تھا۔ بارش کے بعد ہر منظر نکھر چکا تھا اور میں ٹیچر کے عالیشان گھر کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ آسائشی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ اپنوں کا ساتھ اور محبتوں کا احساس ہی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے والدین میرے لیے رو رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں میرے گلے لگ گئی۔ اس وقت مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اپنوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں اب اپنی ٹیچر کو تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت محبت کرنے والی تھی اور ان سے وہ میرے لیے میری بڑی بہن کی طرح تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے ماں باپ کچھ دن کی ناراضگی کے بعد مجھ سے خود ہی مان جاتے، لیکن اگر میں انہیں سچ بتاتا تو شاید وہ مجھے کبھی دوبارہ ان کے گھر نہ جانے دیتے۔ کبھی کبھی ہم کچھ دولت کی خاطر اپنوں کا دل توڑ دیتے ہیں اور انہیں زندگی میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن ہماری وجہ سے کسی کی پوری زندگی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک بات جو میں بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا وہ یہ کہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک